تمام جہانوں کا رب سنا ہوگا آپ نے, ہے نا, تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے, تو رب پہ ہی رکھتے ہیں بات, اور رب کے یہ 5 معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں, اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم, العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم, عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں, اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب, کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا, الحمدللہ رب العوالم, نہیں, الحمدللہ رب العالمین. بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کائنات کتنی بڑی ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض, یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا, لوگوں کی جہانوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں, اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے, کوئی اور ہی کیا ہے, عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا, پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا, وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن, آپ کے پردادا کی جنریشن, آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا, پاکستان اس وقت کیسا تھا, لوگ اس وقت کیسے تھے, وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, پاکستانی صاحب تھے, میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورینٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورینٹ ملا, گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا, ایک پاکستانی صاحب تھے, وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں, 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا, کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں, مختلف سوسائٹیز, مختلف کلچرز, مختلف جنریشنز, مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی, 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے, اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, عربوں کا رب نہیں ہے, پاکستانیوں کا رب نہیں ہے, وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے, وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے, وہ امریکنز کا بھی رب ہے, وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے, 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے, ان کو تحفے بھی دیتا ہے, ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے, ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا, اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے, یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے, یہ والی سوسائٹی نا رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے, اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا, پہاڑ کو دیکھو, دریا کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو. اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو, مختلف سوسائٹیز کو دیکھو, تاریخ کو دیکھو, دنیا کیسی تھی, کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی, کیسے کیسے علوم میں, کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی, کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی, کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے. ان تمام کی کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا, اللہ تعالیٰ نے, رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے, پوری دنیا. اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے